ظفر لالا ہمارے گھر کے پاس رہا کرتے تھے۔ وہ بہت اچھے پڑوسی تھے، ہمیشہ دکھ سکھ میں دوڑ کر آتے۔ جب بھی ابو کو کسی مسئلے میں دقت پیش آئی، انہوں نے ظفر لالا کی مدد لی، جو کہ فہم و فراست میں یکساں تھے۔ چھوٹے بڑے سبھی انہیں لالا پکارتے تھے کہ وہ سبھی کے لیے بے حد قابل احترام تھے۔ ظفر لالا کی شادی کم سنی میں ہو گئی تھی، لیکن وہ خاتون شادی کے 4 سال بعد بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ظفر لالا نے بیوی کی وفات کے 7 سال بعد دوسری شادی کی۔ ان کی بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ پڑوس کی عورتیں ظفر لالا کی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے جاتیں تو عش عش کر اٹھتیں کہ ایسا حسن بے مثال کہیں بھی دیکھا نہ تھا۔ ظفر لالا اور ان کی بیوی نشین میں بہت پیار تھا۔ نشین ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، وقت پر ناشتہ، کھانا اور کپڑے استری کر کے دینا۔ جب تک وہ دفتر سے نہ جاتے لقمہ نہ لیتیں۔ وہ ہنسمکھ اور با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ سگڑ بھی تھیں۔ شوہر کے علاوہ ان کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں بھی دونوں میں بیوی نے قدر پائی۔ اس جوڑے کو آپس میں پیار محبت سے ہنستے بستے 10 برس بیت گئے۔ کسی نے ان کی لڑائی جھگڑا نہ سنا۔ جس گھر میں میاں بیوی میں خلوص و محبت ہو، وہاں اللہ کی رحمت و برکت بھی ہوتی ہے۔ ظفر لالا کے حالات اچھے جا رہے تھے۔ نشین کو کسی شے کی تنگی نہ تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی خوشی سے یہ محروم تھیں، جس کی وجہ سے اب انہیں اپنی زندگی روکھی پھیکی لگنے لگی تھی۔ نشین ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ روز دعا کرتی کہ اے رب، مجھے نیک و صالح اولاد دے، میں اس کو ایک اچھا انسان بناؤں گی۔ جب بندہ خلوص سے دعا کرتا ہے تو بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے۔ نشین کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ بالآخر شادی کے 10 برس بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے کے روپ میں ایک خوبصورت کھلونا عطا کر دیا، جس کا نام انہوں نے احمد رکھا۔ یہ دونوں احمد کو ایک پل اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب وہ 5 سال کا ہوا، نشین نے اسے اپنے گھر کے قریب درسگاہ میں داخل کرا دیا، جہاں اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ حافظ ہو گیا۔ باپ نے اسکول داخل کرا دیا کیونکہ وہ ہونہار بچہ تھا، لہٰذا اس نے 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کیں۔ بلا شبہ وہ ایک غیر معمولی ذہین بچہ تھا۔ استاد اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ لالا اس کو آگے پڑھانا چاہتے تھے، لیکن بیٹے کو احساس تھا کہ باپ کو اسے مزید پڑھانے کی خاطر بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑے گی، لہٰذا آگے پڑھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کو راحت پہنچانے کی خاطر خود محنت کروں گا، تاکہ وہ جب تک زندہ رہیں آرام کریں اور اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ باپ اور ماں بیٹے کی فرمانبرداری سے بہت خوش تھے۔ احمد کو کسی کام کا تجربہ نہ تھا۔ اس نے میرے والد سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تکے کباب بنانے کا کام کر لوں۔ باپ کچھ سوچ میں پڑ گیا، لیکن بیٹے نے کہہ کر قائل کر لیا کہ بابا جان، حلال کی روزی کی خاطر کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا۔ میرے دوست کو اس کام کا تجربہ ہے، اس نے اپنے باپ سے کام سیکھا ہے۔ ہم دونوں مل کر ایک چھوٹی سی کباب شاپ سڑک کے کنارے کھول لیں گے۔ ہر باپ کی طرح لالا کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ترقی کر کے کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، لیکن بیٹے نے حالات دیکھتے ہوئے وہی راستہ چنا جو اس کی دسترس میں تھا۔ اعلیٰ تعلیم اور بزنس کے لیے سرمایہ چاہیے تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کی پہنچ سے دور تھیں۔ احمد نے فوری طور پر اپنے دوستوں اور اہلکار سے بات کی۔ دونوں نے برابر سرمایہ ملا کر ایک چھوٹی سی دکان خرید لی۔ یہ دکان لب سڑک تھی اور قریب ہی گرلز اور بوائز کالجز بھی تھے، جس کی وجہ سے شاپ خوب چل نکلی۔ اسٹوڈنٹ ہاف ٹائم میں یا پھر چھٹی کے وقت ان کی شاپ سے بند کباب، ٹکا یا چپلی کباب منگواتے۔ اس طرح چند دنوں میں ہی احمد اور وقار کو خوب آمدنی ہونے لگی۔ احمد اور وقار میں اول دن سے ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ 8 بجے دکان کھولنا اور دوپہر تک دکان چلانا احمد کا کام ہوگا اور 2:30 بجے سے 9 بجے تک وقار شاپ کو سنبھالے گا۔ دونوں ہی اول دن سے اس معاہدے پر کاربند تھے۔ جو ہی ظہر کی اذان ہوتی، وقار دکان بند خان پر آ جاتا اور اس نے وقار کو بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ وقت کی پابندی رکھا کرے اور شاپ پر پہنچنے میں تاخیر نہ کیا کرے۔ وہ دوپہر 3 گھنٹے آرام کرتا اور پھر دوبارہ وقار کا ہاتھ بٹانے آ جاتا۔ جب وہ دکان سے گیا تو اس وقت لڑکیوں کی ٹولی گرلز کالج سے آ رہی تھی، کیونکہ ان کی چھٹی کا بھی یہی ٹائم تھا۔ جب لڑکیاں کباب شاپس کے سامنے سے گزرتی تھیں، وقار دکان سنبھالتا اور احمد شاپ سے نکل کر مسجد روانہ ہو جاتا۔ لڑکیوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جو ہی وہ کباب شاپ کے سامنے سے گزرتی ہیں، ایک خوبصورت نوجوان اپنی دکان سے نکل پڑتا ہے اور ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ ایک مقام پر آگے جا کر وہ تو اپنے گھر کی طرف مڑ جاتی تھی اور احمد مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ نوجوان احمد خان غالباً ان کے تعاقب کی خاطر دکان سے نکل آتا ہے، تبھی واپس میں اس کے بارے میں کانپ پوسی کرنے لگتی۔ ایک کہتی، یہ شخص ہمارا پیچھا کرتا ہے، سائرہ جواب دیتی، نہیں، ہمارا نہیں، صرف تمہارا، کیونکہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس طرح وہ تینوں دوسرے سے مذاق کرتی کہ یہ تمہارے کارن ہمارے پیچھے چلتا ہے۔ عروج کو سہیلیوں کا یہ مذاق گرا گزرتا تھا۔ بہرحال یوں ہی کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگلے روز سائرہ کو بخار ہو گیا تو عروج کو سہیلی کے بغیر اکیلے کالج جانا پڑا۔ اس دوران احمد کا وہی معمول رہا تو عروج نے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان اس کی خاطر مقررہ وقت پر دکان سے آتا ہے
اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تبھی اس نے ایک روز رک کر احمد کو مخاطب کر لیا کہ جناب ذرا رکو اور میری بات سنو۔ احمد ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ لڑکی کے تخاطب پر اس کی نظریں جھک گئیں اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ لڑکی کیوں اس قدر جھنجھلائی ہوئی ہے۔ دل دھڑکنے لگا اور پریشانی ظاہر ہو گئی، کیونکہ تخاطب کا لہجہ غصہ بھرا تھا اور شاہراہ عام تھی۔ کافی لوگ ادھر ادھر سے گزر بھی رہے تھے۔ بہرحال اس نے قدم کو روک لیا اور احمد تنگوش ہو گیا۔ عروج پلٹ کر قریب آ چکی تھی۔ وہ تند لہجے مخاطب ہوئی، کان کھول کر سن لو، ہم عزت دار گھر کے ہیں، شاید تم بھی عزت دار انسان ہوگے۔ کب سے ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ کیوں روز ہمارے پیچھے آتے ہو؟ آج کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی برباد کرو نہ میری زندگی، میرے پیچھے آنا چھوڑ دو۔ احمد خان کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ کسی لڑکی نے سرعام اس کو نازیبا اور سخت الفاظ کہے تھے۔ اس نے تمام باتیں خاموشی سے سنی اور کہا، میں آپ کے پیچھے نہیں آتا، لیکن اس راستے پر میرا چلنا میری مجبوری ہے اور راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ دن وہ ظہر کے وقت شاپ سے نہ نکلا۔ وقت مقررہ کی عبادت کا فریضہ اس نے دکان پر ہی سر انجام دے لیا، لیکن معمول سے روگردانی کے باعث اسے قلبی سکون نصیب نہ رہا۔ تبھی ایک روز پھر سے وہ اپنے معمول کے مطابق ظہر کی باجماعت نماز کے لیے مسجد جانے لگا۔ جاری ہے۔